چند متفرق چیزیں ہیں جو آج کے اس گفتگو میں دیکھیں کس حد تک کور ہو سکیں. ان میں سب سے پہلا مسئلہ لاٹری کا مسئلہ ہے. آئے لاٹری وغیرہ جو ہے یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سے ملنے والا انعام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جی انعام وغیرہ جو ملتا ہے یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اول تو خود پہلے لاٹری میں شریک ہونا یہ ثانی ہے کہ شریک اگر ہو گئے تو جو انعام اگر اتفاق سے قسمت ساتھ دے دے اور انعام نکل آئے تو اس انعام کا کیا مسئلہ ہوگا. اور اسی کے ساتھ ملاق ہو جاتا ہے پھر پرائز بانڈ کا مسئلہ کیا ہے, وہ بھی لاٹری ہی کی قسم ہے یا نہیں لاٹری سے ہٹ کر ہے اور اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. لاٹری کے حوالے سے فقہ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ یہ 3 شکلوں میں ہو سکتی ہے یہ صورتحال. پہلی شکل یہ ہے, اچھا لاٹری عام طور پہ ایک تو لاٹری وہ ہوتی ہے جو بچوں میں ہوتی ہے, بچے جاتے ہیں 2 روپے 5 روپے دیے, ایک پرچی نکالی, کچھ نکل آیا تو لیا ہے, نہیں نکل آیا تو واپس آ گئے. حکم اس کا بھی یہی ہے, اگر کوئی بڑا کرے گا تو اس کے لیے یہ بھی حرام ہو جائے گی. مثلا لاٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسی جگہ پر کوئی پیسہ لگا دیں گے جس کے مقابلے میں آپ کو کچھ مل نہیں رہا ہے, پھر مثلا فرض کریں چانس کے اوپر ہے کہ کچھ مل گیا تو مل گیا, نہیں ملا تو نہیں ملا. آپ کوئی چیز خرید نہیں رہی, درست, بغیر کسی خریداری کے کسی چیز کے اوپر آپ پیسے دے رہے ہیں اور اس پیسے کی وجہ سے آپ کلو اور چند لوگوں کو ملا کر ایک مثلا پرچی نکالی جائے گی, قرآن اندازی کی جائے گی, اس میں اگر آپ کا نام نکل آئے تو آپ کو کچھ انعام مل جائے گا. یہ ہوتی ہے لاٹری. لہٰذا اس کو اگر آپ غور کریں تو یہاں سے خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریداری کی ہے اور اس پر کوئی انعام مل رہا ہے تو وہ لاٹری میں شامل نہیں ہے. مثلا بعض اوقات بڑے بڑے سپر اسٹور یا مالز میں اگر آپ جائیں تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ نے 3000 کی خریداری کی ہے, مثلا یا تو اس 3000 کی خریداری پر ہی کوئی انعام آپ کو دے دیا, مثلا کہ جی یہ مثلا ساری دستر آپ کے لیے فری میں, درست, یا میں موبائل اس لیے نہیں دیا کہ لے نہ لیں آپ کو, یا یہ کہ مثلا فرض کریں کہ کچھ کوپن وغیرہ دیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایران میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ مثلا ان کی جو بڑی چیز ہے ادھر آپ جائیں, آپ نے مثلا اتنی شاپنگ کی ہے تو آپ کو کچھ کوپن دیتے تھے, لکی ڈرا ہوتا ہے ان کوپن پر, اور اس کوپن کے نتیجے میں کیا ہے, مثلا اس کا ایک سائڈ جو ہے آپ ڈال دیں, بعد میں بیلٹنگ ہوگی, اگر آپ کا نام نکلا تو آپ کو انعام مل جائے گا. اس میں بھی پیسہ جو آپ نے دیا ہے وہ اس کوپنز کے لیے نہیں دیا, پیسے سے آپ نے دالیں اور آٹا اور چینی اور میدا اور تیل اور گھی اور یہ ساری چیزیں خریدی ہیں. وہ تو ایک سمجھیں الگ سے انہوں نے اس کے لیے چام ایک رکھا ہوا ہے, تو یہ بھی اس کا حصہ نہیں ہے, حرام والی لاٹری کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ یہ لاٹری نہیں ہے اصل میں. ایکچولی آپ کی ایک خرید و فروخت ہے, اس کے اوپر ایک انعام رکھا گیا. تو جہاں پر بھی صورتحال یہ ہو کہ آپ کوئی معاملہ کر رہی ہیں, آپ کوئی خرید و فروخت کر رہی ہیں, اس کے اوپر الگ سے کوئی انعام دے دیا جائے یا کوئی قرآن اندازی کر کے بعض کو انعام دے دیا جائے, سب کو نہ دیا جائے, تو یہ لاٹری کا حصہ نہیں ہے. لہذا آپ کے لیے خرید و فروخت, مطلب فرض کریں آپ نکلی شاپنگ کرنے کے نکلی تو آپ کو پتا چلا کہ نائٹ اسٹور پہ جو ہے شاپنگ بھی ہو رہی ہے, پلس آپ کچھ نہ کچھ گریڈی میں جو ہے وہ چیزیں بھی مل رہی ہیں, تو آپ جو ہے مثلا فرض کریں اس کے ساتھ والے اسٹور کو چھوڑ کے نائٹ اسٹور میں گھس گئے تاکہ شاپنگ بھی ہو جائے, پلس مجھے تھوڑا بہت ایکسٹرا آپ کو بونس ملنا ہے وہ بونس بھی مل جائے. کوئی حرج نہیں ہے, اس میں جائز ہے اور اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری کیٹیگریز ہماری بحث سے خارج ہے. بحث وہاں پر جا رہی ہے کہ جہاں پر آپ پیسہ دے رہی ہیں کسی چیز کے مقابل میں نہیں, بلکہ صرف ایک چیز میں شرکت کرنے کے لیے, بعد میں ڈرا ہوگا اور اس میں اگر آپ کا نام نکل آئے تو آپ کو انعام ملے گا, ورنہ یہ پیسے آپ کے گئے. یہ جو ہے یہ خود جو بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں نارملی 2 طرح کی ہیں. ایک تو وہی اسی قوم میں ہوتی ہے کہ صرف سمجھیں قسمت آزمائی ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں کام چیریٹی کام کیا جا رہا ہے, سب بہت ریفر ٹکٹس وغیرہ ہوتی ہیں کہ چیریٹی واک ہو رہا ہے, مطلب وہ آپ کو اس کوپن دیتے ہیں اور اس کوپن کے ذریعے جو ہے کہتے ہیں جی آپ کا پیسہ جو ہم چیریٹی میں خرچ کریں گے, دے کچھ نہیں رہے اس کے مقابل میں, اور کچھ کوپن اس کی رسیدیں آپ کو دے دیتے ہیں اور رسیدوں کے اوپر جو نمبر ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈرا کرتے ہیں. یہ بھی لاٹری کا حصہ ہے, کیونکہ آپ کوئی چیز خرید نہیں رہی, آپ جو ہے پیسے جو دے رہے ہیں اس کے لیے اس کا بھی مسئلہ آئے گا.
تو یہ دونوں قسمیں کو لاٹری کی قسموں میں شمار کیا گیا ہے، چاہے چیریٹی والی ہو یا چیریٹی کے بغیر ہی پیسے جمع کیے گئے ہیں، لکی ڈرا کیا گیا ہے. سب بعض اوقات ہوتا ہے جی 1000 روپے سب نے جمع کیے، لکی ڈرا ہوا، ایک کا نام نکلا، اس ایک کو زیادہ روپے بھیج دیا. یہ جائز نہیں ہے، یہ سب لاٹری کی قسمیں ہیں. لہذا لاٹری کے اندر شرکت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ لاٹری میں شرکت کرنے کا مسئلہ کہ وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی ایسی لاٹری میں شریک ہوں کہ جس میں تو واقعی لاٹری کہلا رہی ہے اور لاٹری بن رہی ہے فقہی اعتبار سے کہ جس میں آپ کا پیسہ بس گیا اور کچھ نہیں آپ کے ہاتھ سے چل رہا، تو یہ جائز نہیں ہے. اب مسئلہ آتا ہے اس کے انعام کا. اچھا یہ تو ایک قسم ہو گئی، کیونکہ انعام دونوں کا مسئلہ سملر ہے، اس لیے میں پہلے دوسری قسم کو بھی بیان کرتا ہوں حکم اس کا. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ چیریٹی والی جو لاٹریز ہیں اس میں آیا شریک ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. اس کے لیے دو صورتیں ہیں. اگر تو آپ کی نیت انعام لینے کی ہے، آپ کو اس چیریٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، انعام بڑا چار میں اس کے اندر کوئی بڑا انعام ہے، مثلا فرض کریں حج کی ٹکٹ مل رہی ہے یا حج پہ بھیجا جا رہا ہے اور آپ حج کرنا چاہتی ہیں، آپ کا سارا سروکار انعام سے. اس 2 روپے سے آپ کسی سیلاب زدگان کی مدد نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، مطلب اس 2 روپے سے آپ چاہ رہی ہیں کہ انعام نکل رہا ہے آپ حج کر لیں، 2 روپے میں حج ہو جائے. اصل آپ کا ٹارگیٹ انعام ہے، تو اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے اس میں شریک ہونا اور حرام ہے اس میں شرکت کرنا. چاہے آپ کا ارادہ انتہائی نیک ہے، آپ حج کرنا چاہتی ہیں، حج کے لیے جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جائز نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی لاٹری میں شریک ہوں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کی نیت خیر ہے، صرف اور صرف خیر، چیریٹی. آپ یہ جو پیسے دے رہی ہیں فقط چیریٹی کی نیت سے دے رہی ہیں، انعام کا کوئی لالچ نہیں ہے آپ کو. اصلا آپ خود 10 حج کر سکتی ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ انعام نکلے یا نہ نکلے. آپ کی نیت یہ کہ آپ مثلا ایک رفائی ادارہ ہے، ایک فلاحی ادارہ ہے، اچھا کام کریں، تو آپ نے ان کو پیسے دیے، انہوں نے آپ کے نام پر 4 پرچیاں کاٹ کے آپ کو اس میں ڈال دی، بیلٹنگ میں ڈال دی. تو اگر آپ کی نیت انعام کی نہ ہو اور آپ صرف خیرات کی نیت سے اور چیریٹی میں حصہ لینے کی نیت سے اس میں شریک ہو رہی ہیں تو اس میں شرکت جائز ہے. پھر اگر انعام نکلتا ہے تو ان تینوں صورتوں میں اس دوسری صورت کا انعام کا مسئلہ آدھا تو ویسے ہی ہے جو گورنمنٹ کا انعام ہے اور باقی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، باقی ان دو کا مسئلہ ایک جیسا ہے. کوئی حرام کرتے ہوئے جو حرام والی لاٹری ہے جو بالکل قسمت آزمائی کی ہے یا چیریٹی والی میں انعام کی نیت سے کوئی شریک ہو رہا ہے، حرام تھا، اس نے کہا جہاں اتنے وہاں ایک اور سے حج تو ہو جائے گا، ممکن ہے. اگر وہ شریک ہو جائے اور اس کا انعام نکل آئے، اس انعام کا کیا مسئلہ ہوگا؟ گورنمنٹ کا تینوں کا ایک جیسا ہو جائے گا، پرائیویٹ میں تھوڑا سا. اگر انعام نکل آئے تو اس صورت میں اگر تو یہ ادارہ جو یہ لاٹری چلا رہا ہے، اگر یہ گورنمنٹ ادارہ ہے، کوئی حکومتی ادارہ ہے، یا اگر کوئی سیستانی وغیرہ کے اعتبار سے مشترک ادارہ ہے گورنمنٹ اور حکومت کا، گورنمنٹ اور پرائیویٹ، ایک سیمی گورنمنٹ ٹائپ کا ادارہ ہے، ان دونوں صورتوں میں اگر تو یہ ادارہ گورنمنٹ کا ہے یا سیمی گورنمنٹ کا ہے تو جو انعام ملے گا آدھا انعام آپ رکھ سکتی ہیں، آدھا انعام آپ کو کسی بھی دیندار شریف فقیر کو صدقہ کرنا ہوگا. البتہ صدقے کے لیے احتیاط یہ ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لے کر صدقہ کیا جائے. درست اگر یہ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ کا ادارہ ہے. البتہ اگر کوئی کے جو استفتاحات یا ان کی جو کتابیں ہیں اس میں سے جو اندازہ ہو رہا ہے وہ تو 50% کے قائل تھے، لیکن آگے سیستانی کا بھی ریسنٹلی ان کی پرانی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو شاید اس میں 50% آپ کو ملے گا، لیکن ریسنٹلی ابھی جو ان کا مسئلہ چینج ہوا ہے اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو جہاں پہ مشترک ہے سیمی گورنمنٹ والا ہے اس کے اندر، جہاں پہ پیور گورنمنٹ ہے اس میں تو آدھا ہی کہنا ہے، لیکن جو مشترک ہے سیمی گورنمنٹ ہے، کچھ شیئر گورنمنٹ کے ہیں کچھ شیئر پرائیویٹ ہیں، تو اس میں اب آگے سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ جتنا گورنمنٹ کا شیئر ہے اس گورنمنٹ کے شیئر کا آدھا، مطلب فرض کریں کہ ایک ادارہ ہے جس میں 30% گورنمنٹ کے شیئر ہیں اور 70% پرائیویٹ شیئرز ہیں. اچھا بینکنگ کا بھی یہی مسئلہ ہے
اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ اگلا شاید نشست میں بینکنگ کے مسائل آئیں تو اس وقت ذرا آسان ہو جائے گا۔ ایک ادارہ ہے جو مشترک ادارہ ہے، جس کے فنڈ جو ہیں وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں نے ملا کر اس کو چلا رہے ہیں۔ ریشو فرض کر لیں 30-70 کا ہے، 30% گورنمنٹ کے شیئر ہیں، 70% پرائیویٹ شیئر ہیں اس کے اندر۔ اب جو انعام ملے گا، فرض کریں 1000 روپے کا انعام ملا آپ کو، اس 1000 روپے کے 70% یعنی 700 روپے، اور اس 1000 روپے کے 30% یعنی 300 روپے۔ 700 روپے کا مسئلہ کیا ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ یہ جو 300 روپے ہیں، اس 300 روپے کا 50% یعنی 150 روپیہ وہ آپ کو دینا پڑے گا آغا سیستانی کے مطابق۔ جبکہ پہلے جو آغا سیستانی کا مشہور مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ 50% آپ کو دینا ہے، مشترک بھی ہے تب بھی، یعنی پہلے جو پرانا نظریہ تھا اس کے مطابق آپ کو مثلا 1000 میں سے 500 دینا تھا، لیکن اب جو ان کا نظریہ ہے اس پورے 1000 میں سے 150 روپے آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، کیونکہ گورنمنٹ شیئر 300 کا ہے، 300 کا 50% یعنی 150 روپے۔ یہ ایک ڈفرنس آ گیا، یعنی 350 روپے کا ڈفرنس آ گیا آغا سیستانی کے نظریے میں، درست ہو۔ اور یہ 350 روپے 1000 روپے کے اوپر ہے، اور اس ریشو پہ اگر ریشو الٹا ہو تو اور کم ہو تو اور بھی فرق پڑ جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ یہ ان کا نیا مسئلہ ہے۔ بس اگر تو ادارہ گورنمنٹ کا ہے یا سیمی گورنمنٹ کا ہے تو جو انعام مل رہا ہے اس میں مشترک یا اس کے وکیل سے مصالحت کے بعد کہ جو عرض کیا جو بھی ریشو بن رہا ہے باقی انعام آپ لے سکتی ہیں، چاہے آپ نے حرام طور پر ہی اس میں شرکت کی ہو۔ لیکن اگر وہ ادارہ پرائیویٹ ہے تو پہلی جو 2 کیٹیگریز ہیں جہاں پر ایک بالکل ہی چانس والی ہے اور ایک میں چیریٹی ہے لیکن انعام کی نیت سے آپ شریک ہوئی ہیں، ان میں آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں نے یہ فرمایا کہ آپ اس انعام کے مالک نہیں بنے۔ کوئی جو میں نے کہا نا یہ تقریباً مسئلہ ویسے ہی جو پرائیویٹ بینکوں کا ہے، آپ اس انعام کے مالک نہیں بنے، لیکن اگر آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ یہ جو اس کا مالک ہے ادارے کا، کیونکہ فرض یہ کہ پرائیویٹ جو بھی ادارہ ہے جو بھی چلانے والا ہے اس کا مالک اس بات پہ راضی ہے کہ آپ اس مال کو استعمال کریں تو پھر آپ اس مال کو استعمال کر سکتی ہیں، یعنی حتیٰ اگر اس کو یہ بھی بتا دیں آپ کہ بھئی یہ میرا مال نہیں بنا، یہ ابھی بھی تمہارا ہے، اور پھر بھی وہ کہے کہ نہیں تم خرچ کر دو، اگر اتنا اطمینان ہے آپ کو کہ عام طور پہ اس قسم کی چیزوں میں ہوتا ہے کہ آغا سیستانی نے بینک میں یہ جملہ لکھا ہے باقاعدہ کہ غالباً ہوتا ایسا ہی ہے کہ وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں کیونکہ ایز پر پالیسی دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس نے فرض کریں 7% آپ کو دیے تو پتہ نہیں کتنا آپ کے مال سے اس نے کمایا ہے، لہٰذا وہ اس 7% کے لیے آپ کو نہیں کہے گا کہ اچھا تمہارا مال نہیں ہے تو واپس کر دو، مجھے کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، لے جاؤ۔ تو اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ کو اطمینان ہے کہ وہ آپ کے استعمال پر راضی ہیں تو پھر آپ اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی 2 صورتوں میں ہے کہ جہاں پر آپ نے حرام طور پر اس میں شرکت کی ہو اور ادارہ پرائیویٹ ادارہ ہو۔ لیکن اگر تیسری کیٹیگری تھی کہ آپ نے واقعاً چیریٹی کی نیت سے شرکت کی تھی اور پھر آپ کا انعام نکل آیا، تو گورنمنٹ کا مسئلہ تو ہوئی ہے کہ اس میں آپ کو 50% یا آغا سیستانی کے اعتبار سے اسی ریشو سے دینا پڑے گا، اور اگر پرائیویٹ ہے تو اس میں پھر آغا سیستانی اور کوئی دونوں نے یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں پھر آپ اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں اگر چیریٹی کی نیت سے آپ نے شرکت کی تھی۔ اب آپ کس نیت سے شریک ہو رہی ہیں کس نیت سے نہیں ہو رہی ہیں یہ آپ اور آپ کا خدا بہتر جانتا ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کی نیت خیر تھی یا آپ کی نیت انعام تھی، درست؟ تو یہ آپ کو خود طے کرنا ہے، منتہا خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے آپ کو یہ طے کرنا ہے۔ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا آپ کو خود یہ طے کرنا ہے کہ آپ کس نیت سے اس میں شریک ہوئی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ واقعاً آپ چیریٹی ہی کی نیت سے شریک ہوئی ہیں اور ادارہ پرائیویٹ ادارہ ہے تو پھر اگر انعام نکل آئے تو وہ انعام پورے کا پورا آپ رکھ سکتی ہیں، کوئی مصالحت کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دوسری صورت آ گئی تو حرام آ جائے گا، وہ بھی آ گئی نا بیچ میں تو حرام آ جائے گا۔ جی کیا چیز سمجھ انعام تو آپ کے نام دیکھیں،
پیسے دینے میں آپ نے چیریٹی کی نیت کی تھی، انعام میں تو چیریٹی کی نیت نہیں ہے. جو پیسے خرچ کر رہی ہیں آپ، مثلا فرض کریں بعض اوقات ہوتے ہیں گھومرے ہوتے ہیں سزوکیوں والے کے جناب علی یہ سیلاب زدگان کے لیے مدد کی جا رہی ہے، انہوں نے آپ نے کہا کہ آپ چلو آئیں، آپ نے مثلا فرض کریں کچھ پیسے دے دی، انہوں نے کچھ رسیدیں کاٹ کے آپ کو دے دی، اور بعد میں فرض کریں آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مثلا اس پہ کوئی انعام ملنے والا ہے، انہوں نے بعد میں قرعہ کشی کی اور آپ کا نام نکل آیا اور انہوں نے بعد میں لا کے آپ کو انعام دے دیا کہ جناب یہ آپ کا انعام ہے. تو یہ انعام کیونکہ آپ نے خیر کے لیے دیا تھا لہٰذا یہ انعام آپ رکھ سکتی ہیں. اگر یہ گورنمنٹ کا تو اس میں کوئی ہوئی آپ کو مجھول مال کی نیت سے لے کر آدھا آپ کو دینا پڑے گا، آدھا آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر پرائیویٹ ہے تو پورا رکھ سکتے ہیں. سیکنڈ والا یہ ہے کہ جس میں کمپنی خیریے کی ہے یعنی فلاحی کام کر رہی ہے لیکن آپ کی نیت انعام کی ہے، تو وہاں پر اگر گورنمنٹ کا دیکھیں ہر صورت میں ایک ہی حکم ہے. مارکر ہے کوئی؟ نہیں قومی بچت، یہ ابھی بات ہو رہی ہے لاٹری کی، قومی بچت تو لاٹری نہیں. دیکھیں وہ بینک کے ساتھ لاٹری ساری کہانی پھر تو سنانی پڑی آپ کو. پہلے بولتی نا مجھے لاٹری دیکھیں یا تو چانس والی ہے بالکل ہی، یعنی چانس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیریٹی وغیرہ کے بغیر پیسے دیے نکل آئے تو نکل آیا ورنہ کچھ نہیں، یا چیریٹی ہے. ابھی پرائز بانڈ کا نہیں ہو رہا، ابھی صرف لاٹری کی بات ہے. یا چانس والی ہے یا چیریٹی والی ہے. چیریٹی والی میں دو نیتیں ہیں، نیت خیر کی ہے اور نیت انعام کی ہے. یہ حرام یہ حرام یہ حرام اور یہ جائز. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اس کے بعد یہ تو ہو گیا ان کا حکم کہ آیا شرکت آپ کے لیے شریک ہونا، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اس میں حرام ہے، اس میں حرام ہے، اس میں جائز ہے. درست. اب مسئلہ یہ کہ اگر انعام نکل آئے، یہاں تک تو شرکت کا مسئلہ تھا. اب چلتے ہیں انعام کی طرف. ہو گیا آپ کا جی یہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ تو نہیں لکھ پائیں گے. تھوڑی سی جگہ یہاں پر اس سائڈ پڑا تھا نا آپ لوگ. اب میں کہاں لکھوں کیسے لکھوں؟ اچھا اب لاٹری کے انعام کی طرف ہم چلتے ہیں. مشکل ہے کہ میرا بھی یہاں پہ جگہ اتنی شارٹ ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکتا. وہ انعام میں یا تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا پرائیویٹ ادارہ ہے. درست. گورنمنٹ کا ان تینوں صورتوں میں جہاں پہ حرام تھا آپ کے لیے مگر آپ نے حرام انجام دیا، جہاں پہ جائز تھا اور آپ نے جائز طور پہ شرکت کی ہے. اگر گورنمنٹ کا ہے، پیور گورنمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں میں، تو اگر کوئی سیستانی کے اعتبار سے 50% صدقہ دیں اور 50% خود رکھ لیں. ابھی پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم پاکستان میں آتے ہیں. اگر کافروں کا ہے آپ نے پوچھ لیا تو اس کو بھی ڈال دیں بیچ میں. تیسرا کافر، ہمارے لوگ کم چیریٹی کرتے ہیں، کافر زیادہ کرتے ہیں چیریٹی. وہ تیسرا یہ کہ وہ کوئی کافر ادارہ ہے تو کافر ادارے کا جو بھی انعام ہوگا اس پورے انعام کو آپ کافر کا مال لینے کی نیت سے لے سکتی ہے.
ٹھیک ہے. گورنمنٹ میں 50% آپ خود رکھیں, 50% آپ دے دیں, اور اس کو جو آپ لیں گی وہی مجہول المال کی نیت سے مشتری کی اجازت سے لیں گی. اور عام طور پہ مستحدین نے اجازت عمومی دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو جہاں پہ بھی یہ گورنمنٹ کا مارجننگ طریقوں سے یا بینک کے پروفٹ کی شکل میں یا انعاموں کی شکل میں ملے تو آپ ہماری طرف سے اس کو لے سکتی ہیں, اور پھر لینے کے بعد 50% خود رکھ لیں, 50% صدقہ کر دیں. دینار شریف ابھی کو یہ دو ہو گئی. لینے کی اجازت ہے, دینے کے لیے اجازت لینی پڑے گی. احتیاط واجب یہ ہے کہ دیکھیں مجہول المال میں اگر کوئی ہوں, اگر سیستانی ہوں, اگر وحید وغیرہ, سب کا نظریہ جو بھی مجہول المال کا قائل ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں صدقہ دیتے وقت احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لی جائے. زیادہ صدقہ دیتے وقت بھی آپ کو لینے کی مال لینے کی انہوں نے اجازت دے رکھی ہے, صدقہ دیتے وقت آپ اجازت لیں. اب رہ گیا پرائیویٹ. فرض کریں جو پرائیویٹ ہے, پرائیویٹ کا مسئلہ جو حرام والی صورتیں ہیں, آپ مالک نہیں ہیں, اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ اس مال کا مالک آپ کے استعمال کرنے پر راضی ہے تو آپ استعمال کر سکتی ہیں, اس شرط کے ساتھ. اس شرط کے ساتھ آپ کے لیے استعمال جائز ہے کہ آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ مالک استعمال پر راضی ہے. اور جائز والی صورت میں پرائیویٹ کی یہ لکھیے آپ لوگوں نے, کہ پرائیویٹ کی حرام صورتوں میں اور پرائیویٹ کی جائز صورت میں آپ اس انعام کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس انعام کو آپ رکھ سکتے ہیں. سر اس میں نیت وہی ہوگی شامل, اگر حرام نیت سے شامل ہوئے ہیں. حرام نیت کا مطلب عرض کیا نا کہ جہاں پر آپ کی انعام کی نیت ہے وہاں پہ حرام ہے آپ کے لیے شریک ہونا, اس صورت میں وہ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ نے چیریٹی کی نیت سے دی تھی اور آپ کو مل گیا انعام, اس میں میں نے کہا نا کہ عام طور پر اس قسم کے ادارے راضی ہوتے ہیں. آپ ان کو کہیں گے کہ جی ہمارا نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ لے جاؤ, تو غالباً یہ بھی راضی کیونکہ ہوتے ہیں تو نتیجہ ایک جیسا ہو جائے گا کہ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کنڈیشنل ہے, یہ کنڈیشنل نہیں ہے, فرق صرف اتنا ہے. یہ والی صورت کب پیدا ہوتی ہے, مطلب یہ کہ آپ مالک کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں, یہ والی جو یہ والی اس وقت کہ جب آپ کے لیے حرام تھا اس میں شرکت کرنا, چانس والی ہو بالکل ہی یا چیریٹی والی ہو مگر نیت آپ کی انعام کی. دو صورتیں ہو گئی. ایک اور شکل انہوں نے بیان کی ہے اس کی لاٹری کی, اور وہ یہ کہ مثلا فرض کریں آپ کسی ادارے کو قرضے کے طور پہ پیسے دے رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ جو لینے والا ہے, مثلا آپ نے بھی دیے, 4 آدمیوں نے, 5 آدمیوں نے, 10 آدمیوں نے دیے اس کو قرضہ, ان کا ان 10 آدمیوں کی طرف سے شرط ہے اس کے اوپر کہ وہ بلاخر
جب لوٹانے کا وقت ہوگا یا کبھی بھی کسی بھی ٹائم پیریڈ میں درمیان میں تو ایک قرآن اندازی کر کے کسی ایک کو مثلا انعام دے گا. اس شرط کے ساتھ آپ لوگ قرضہ دیں اس کو, اس خیراتی ادارے کو یا کوئی بھی ادارہ ہو بالآخر. تو یہ بھی لاٹری کی قسم ہے کہ لاٹری اس اعتبار سے ہو کہ آپ لاٹری قرضے کے اندر شرط ہو جائے. ہاں کہ مثلا فرض کریں آپ قرضہ دے رہی ہیں اس کو, آپ نے ₹1,00,000 آپ نے دیا, لاکھ آپ نے دیا, 10 آدمی نے 10 لاکھ اس کو دے دیے. تو آپ 10 کے 10 نے اس کے ساتھ یہ شرط کی ہے کہ وہ درمیان میں کوئی ایک قرآن اندازی کرے گا اور اس قرآن اندازی کے نتیجے میں مثلا فرض کرے کسی ایک کو مثلا ایران کی ٹکٹ دے گا. کہتے ہیں یہ کوئی سودی قرضہ ہو جائے گا, قرض میں شرط ہو جائے گی, یہ جائز نہیں ہے اور حرام نہیں ہے اور نہ اس مال کو لیا جا سکتا. دوبارہ بتا دیکھیں تیسری صورت یہ ہے, یہ جو آخری صورت کی قرضے والی وہ یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کو, کسی کمپنی کو, کسی پرائیویٹ کو آپ جو ہے قرضہ دے رہے ہیں کچھ لوگ اس شرط کے ساتھ کہ وہ جنہوں نے قرضے دیے ہیں ان کے نام کی قرآن اندازی کرے اور کسی ایک کو کوئی نام دے, کوئی بھی نام دے, بچت کی ٹکٹ ہو, کوئی موبائل ہو, کوئی بھی چیز ہو, خلاصہ ایک سویٹ ہو. اگر یہ شرط ہوگی تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سودی قرضہ ہے اور سودی قرضہ نہ سود آپ لے سکتی ہیں, انعام لے سکتی ہیں اور نہ ہی یہ عمل جائز ہوگا آپ کے لیے. درست جی, یہ ہو گیا آپ کی لاٹری کی مختلف قسمیں. البتہ ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے, مثلا بعض اوقات کچھ کمپٹیشن ہوتے ہیں, سوال نامہ ہے, آپ نے 10 روپے میں سوال نامہ خریدا ہے, اس کو بھر کے بھیجیں گی تو وہ جو ہے انعام ملے گا. یہ لاٹری نہیں ہے, یہ کوئز ہے, یہ کمپٹیشن ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے اور اس میں ملنے والا انعام بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. البتہ گورنمنٹ کا ہوگا تو اس کی وہ کنڈیشن آئے گی. یہ یاد رکھیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی آپ کو ایکسٹرا مال ملتا ہے انعام کی شکل میں یا کسی اور شکل میں تو اس کا حکم ہمیشہ یاد رکھیں. اگر گورنمنٹ کا ہے تو آگے خوئی اور آگے ثانی دونوں کے اعتبار سے آپ کو 50% رکھ کے 50% صدقہ کرنا ہوگا. البتہ سیمی گورنمنٹ ہے تو آگے ثانی کا وہ جو چیز ہے وہ ہر جگہ پہ چلے گی. انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر مجھے موقع مل سکا تو بینکنگ کے مسائل آئیں گے تو اس میں یہ مسئلہ تھوڑا مزید قومی بچت وہ انشاءاللہ بینکنگ کے ساتھ آئے گا. آپ کے لگتا ہے پیسے پھنسے ہیں وہاں پر. قومی بچت کا 50% آپ کو جو پروفٹ ملے گا اس کا 50% آپ کو اپنے اصل کا نہیں, پروفٹ کا 50% خود رکھ کے 50% صدقہ کرنا چاہیے. جس کے قومی بچت میں پیسے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھے کہ 50% میں آپ کتابیں جو بھی ملے بھی جائز ہے. آپ کے کتابیں ملیں, کیش ملے, ٹکٹ ملے, موبائل ملے, سیٹس ملے تو صدقہ یہ دیندار شریف فقیر کو حاکم شرع کی اجازت ہے. مجموع المال کا صدقہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حاکم شرع کی اجازت سے کسی بھی دیندار شریف فقیر کو آپ دے سکتے ہیں جس کے اندر شرائط موجود ہیں. البتہ آغاز کوئی کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے جو عرض کی. خمینی صاحب کا مسئلہ لاٹری کا تو کم و بیش یہی ہے. یہاں تک گورنمنٹ کے انعامات کا مسئلہ ہے, مشکل یہ ہے کہ وہ مجموع المال نہیں مانتے ہیں گورنمنٹ کو, درست وہ سارا وہی پرائیویٹ والا مسئلہ ان کا تقریباً ہو جائے. انعامی بانڈ کا بھی مسئلہ ہے, خمس تو بعد کا مسئلہ ہے. یہ بینک کا پروفٹ جب تک آپ آدھا نہیں دیں گی اس وقت تک آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. 5 کی دور کی بات ہے. جب حلال ہو گیا اب حلال ہونے کے بعد اگر سال بھر کے اندر آپ نے خرچ نہ کیا, اس کو بچا کے رکھ لیا تو پھر خود بھی دینا پڑے گا. لیکن یہ 50% کیے بغیر وہ حلال ہی نہیں ہوگا, وہ حتماً دینا. پہلے کبھی آپ لے چکے اور نہیں دیا تو اس کی آپ ضامن ہیں, 50% دینا پڑے گا آپ کو. ابھی نہیں دینا. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا لاٹری کا مسئلہ.
کیا میری ہے کہ کسی بھی دیندار شریف فقیر کو مشتہر کی اجازت سے یا اس کے وکیل کی اجازت سے دے سکتے ہیں. شریف فقیر اس کا مصرف ہے. جس پیسے پر ایک دفعہ نکال دیا اور پھر بھی پورے سال خرچ نہ ہو, کیا دوبارہ اس پہ کچھ نکالنا ہوگا؟ نہیں نکالنا. ₹1000 تھا جس کو تم نکال دیا تھا, پورے سال بعد وہ 2000 ہو گئے تو 1000 کا صرف نکالنا ہوگا. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ہو گیا لاٹری کا مسئلہ. اب چلتے ہیں پرائز بانڈ کی طرف. سب سے پہلا اس میں یہ حج کی جو نکلتی ہے گورنمنٹ اسکیم میں, اس چیز میں حج کی جو ٹکٹس وغیرہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی اسکیم میں نہیں, وہ نہیں ہوتا. وہ تو جو پیلیٹنگ ہوتی ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا. آپ کا انعام تو نہیں نکل رہا, حج کے پیسے تو آپ خود دیتی ہیں. حج کا سارے پیسے سب گورنمنٹ دیتے ہیں. کس صورت میں؟ مطلب جو ساری گورنمنٹ کی دیکھیں, ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں فرض کریں کہیں کام کر رہا ہوں, ان کی پالیسی انہوں نے ہر سال کسی ایک کو حج پہ بھیجنا ہوتا ہے, وہ تو انعام ہے, وہ الگ سے. وہ تو آپ نے تو کوئی پیسے نہیں دیے نا ان کو. یہ تو لاٹری تھوڑی, یہ تو انعامات ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, یہ جائز ہے. تو عرض خدمت یہ کہ پرائز بانڈ میں بھی پہلا مسئلہ یہ سوال یہ کہ آیا خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. آغا کوئی اور آغا سیستانی کے اعتبار سے پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آغا خمینی کا اسی ادارے کی چھپی ہوئی کتاب جو فاصلاتی نظام تعلیم ہے, اس کے اندر جو مسئلہ دیا گیا, کیونکہ میری نظر سے گزرا نہیں ہے اس لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں, اس میں احتیاط واجب دے کر منع کیا گیا. تو بہرحال ادارہ معتبر ہے, عام طور پر ان کے پاس ریفرنس ہوتے ہیں. لہذا امام خمینی کے اعتبار سے احتیاط واجب یہ ہے کہ اس پرائز بانڈ کی خرید و فروخت نہ کی جائے. یہ ایک. اب مسئلہ اس میں بھی آئے گا انعام کا. اگر کوئی اور سیستانی کے حساب سے تو ویسے ہی جائز ہے, آپ خرید سکتی ہیں, آپ نے خرید لیے. البتہ ایک شرط ہے اگر کوئی اور آغا سیستانی میں خریدنے کی, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت انعام کی نہ ہو. نیت انعام کی نہ ہونے سے مراد ان کی ہے, ان دونوں بزرگان کی, کہ آپ اگر انعام نکل آیا آپ کا, اور جو ہے آپ کا پہلا انعام 1 کروڑ کا نکل آیا, آپ کو تو پتا پاکستان میں خزانہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جناب ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو آپ جھگڑا نہیں کریں گے. نیت سے یہ بنا دیں گے کہ دل میں تو ہے آپ کا کہ انعام نکل آئے, وہ مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ یہ جھگڑے, اگر بنا آپ کی ہے کہ آپ جھگڑا نہیں کریں گے, یعنی اگر آپ کا 1 کروڑ کا بھی انعام نکل آئے, 10 کروڑ کا بھی نکل آئے, انہوں نے کہا نہیں دیتے, تو ہم آرام سے واپس اٹھ کر آ جائیں گے بغیر جھگڑے. اگر یہ آپ کا ارادہ ہے تو اگر کوئی سیستانی فرماتا ہے کہ پھر آپ کے لیے پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے. یہ تو ایک چیز ہوگی. اب مسئلہ ہے انعام کا. اچھا, آغا خمینی کے حساب سے تو جائز ہی نہیں ہے, لہذا ان کا تو دیگر مسئلہ ختم ہو گیا. البتہ اگر کوئی حرام کرتے ہوئے خرید لے, یا آپ کے لیے خریدنا حرام تھا, کسی نے آپ کو تحفے میں دے دیا, پرائز بانڈ تحفے میں دے دیا کسی نے, مثلا فرض کریں شادی کی سالگرہ تھی, شوہر کو اور کچھ نہیں ملا, اس کے پاس کچھ پرائز بانڈ پڑے ہوئے تھے, اس نے وہی اٹھا کے آپ کو تحفے میں دے دیے. تو آپ نے خریدے تو نہیں, اور آپ یہ بھی واجب نہیں کہ آپ کہیں مجھے پرائز بانڈ تحفے میں نہیں چاہیے, تو آپ نے لے لی. اب اگر فرض کریں انعام نکل آئے, میں نے کہا نا کہ آغا خمینی عام طور پر کیونکہ گورنمنٹ تو موجود المال نہیں سمجھتے ہیں, شخص سمجھتے ہیں, لہذا ان کا وہی پرائیویٹ والا مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ انعام اگر آپ اطمینان ہے کہ وہ راضی ہے تصرفات پر تو آپ لے سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی اور آغا سیستانی کے اعتبار سے کیونکہ وہ بینک کو اور گورنمنٹ کو مجہول المال سمجھتے ہیں, لہذا جو انعام ملے گا, اگر تو آپ نے اس انعام کو بینک سے لیا ہے, اسٹیٹ بینک سے جا کے چینج کروائے ہیں, آپ نے گورنمنٹ سے چینج کروائے ہیں, تب تو یہ انعام مجہول المال کا حکم رکھتا ہے. آپ 50% خود رکھیں اور 50% آپ کو دیندار شریف فقیر کو حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ دینا ہوگا. اور اگر ایک راہ فرار اس کی یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو بینک سے چینج نہ کرنا, آپ اس کو بینک سے چینج نہ کرنا. یہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں, یہ جو کرنسی چینج کرتی ہیں, منی چینجر, یہ بھی عام طور پہ چینج کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا بہت زیادہ
ब्लैक मनी वाइट मनी बन जाती है, लिहाजा वो भी खरीद लेते हैं, या बड़े कारोबारी लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं जिनको अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करना होता है। खुलासा ये कि आप किसी प्राइवेट शख्स को बेचेंगे, बोल्डर मार्केट पे खड़े हुए होते हैं खरीदने वाले, उनको आप बेचते हैं, तो क्योंकि ये पैसा जो आपको मिल रहा है आपको एक प्राइवेट शख्स से मिल रहा है, मतलब आपने एक्स को बेचे हैं तो एक्स का माल आपके हाथ में आ रहा है, तो आपको पता है किसका माल आपके हाथ में है, मजबूरी माल तो नहीं है, लिहाजा आपके लिए जायज हो जाएगा, आप उसको पूरे के पूरे को आप खा सकती हैं, फिर आपको सदका देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अब वो बैंक से कैश कराएगा, वो क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा, वो आपका सरदर्द नहीं है, दोनों इमाम खुमैनी का तो वैसे ही बैंक भी प्राइवेट कंपनी की तरह है, अगर कोई और आगा सिस्तानी दोनों के मुताबिक अगर आप प्राइवेट शख्स से या किसी कंपनी से प्राइवेट कंपनी से चेंज करवा रही हैं तो आपके लिए वो जो पैसे आपके हाथ में आए हैं वो सब जायज हैं और पूरे का पूरा माल आप ले सकती हैं और खा सकती हैं, सदका दिए तो है, तो मतलब डकार जरूर ले लीजिएगा। और अगर अब उसका क्या होगा, वो आपका सरदर्द नहीं है, वो बैंक से कैश कराए, वो किसी और को बेच दे, वो क्या करता है, वो आपका सरदर्द है। आपका सरदर्द सिर्फ इतना है कि आप कोशिश करें कि इसको प्राइवेट कंपनी से चेंज करें ताकि आपको 50% सदका ना देना पड़े। चेंज करते वक्त एग्जैक्ट प्राइस की अमाउंट हमने चेंज करते वक्त जब हम किसी प्राइवेट बंदे से चेंज कर रहे हैं वो जो भी दे दे ले ले, बस ग्रेडी मिल रही है आपको, प्राइस जितना हमारा निकला है उससे ज़्यादा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा 5 लाख का निकला है तो 5 लाख से ज़्यादा हमें डिमांड है, तो अगर वो देने के लिए तैयार है तो ले लें, वो आपको ज्यादा नहीं देगा, वो आपको कम देगा, इसलिए कि टैक्सेस काट के देगा आपको। ये जो प्राइवेट वाले भी होते हैं, मतलब फर्ज करें आपका 250 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड निकल आया मतलब 1000 रुपये का, तो वो आपको 1000 रुपये नहीं देगा, उसके वो 800 850 के करीब प्लस आपकी अपनी अमाउंट जो प्राइस बॉन्ड की होती है वो आपको देगा। वो जो टैक्सेस होते हैं वो खुद कम करते हैं, वो आपको ज्यादा पैसे आमतौर पर तो नहीं देते हैं। सर वो ब्लैक मनी वाले में मसाले हाथ करा लें अगर हमें जरूरत है, अगर करता है और देता है ज्यादा तो ठीक है, तो देते नहीं आमतौर पर। तो पता मैं आपकी खिदमत में करूँ, मैंने आगा सिस्तानी से ये पूछा था, उन्होंने इस चीज़ को मना किया, यानी कहते हैं कि देखो मसला फर्ज करें मेरे पास ये इनाम आया, मैंने गवर्नमेंट से चेंज करा, तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं सदका दूँ, अगर मैं मुसादत करके खुद ही रख लूँ तो सदका दिया मैंने। हाँ वो है कि वो शायद ये पॉसिबल है कि वो आपको कह दिया 50% की बजाय आप 10% सदका दे दें, मतलब उस वकील के पास इतना इख्तियार होना चाहिए। वजू का यहाँ पे मसला वो इंशाल्लाह बैंक में आएगा, नहीं है गुंजाइश। पूरा खा तो ये हो गया प्राइस बॉन्ड का मसला। प्लस लॉटरी और प्राइस बॉन्ड ये दो मसले आपको पता नहीं क्लियर हुए या नहीं हुए, लेकिन मैंने तो बता दिया। आपने बताया वो तो मसला रह गया। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा मसला, देखिए मसला ये सारे मसले जो हैं इनके मजहूल माल की वजह से। इमाम खुमैनी बैंक को मजहूल माल नहीं समझते हैं, वो हुकूमत को खुद एक शख्स की तरह समझते हैं, लिहाजा प्राइवेट आदमी से चेंज करने वाले मसले की तरह हो जाएगा इनाम का मसला ना हो। इमाम खुमैनी के नजरिए के मुताबिक खूब कुछ अशिया के खरीदने पर, फॉर्म भर के बेचने पर, जो मैंने कहा ना अशिया तो शुरू में मैंने कहा कि ये मुश्किल नहीं है, अगर आप कोई चीज़ खरीदी है और खरीदारी की सूरत में आपको कोई कूपन मिले हैं, कोई फॉर्म आपसे फिल कराया गया कि हम आपको इनाम देंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल शुरू में मैंने कहा था, आखिर में फिर वहीं आ गए हम दुनिया को। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि